تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. مولانا طاہر جمیل صاحب کے فرزند عاصم جمیل کی موت ہوئی، اللہ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مولانا طاہر جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی موت کیسے واقع ہوئی؟ یوسف جمیل صاحب کے بقول وہ بچپن سے بیمار تھے اور بچپن سے ہی ڈپریشن کے وہ مریض تھے، اور مولانا طاہر جمیل صاحب بھی اکثر ان کی وجہ سے پریشان رہا کرتے تھے، اور مولانا طاہر جمیل صاحب ان کا اعلیٰ ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے. ڈاکٹر طاہر صاحب، ان کا بھی بیان سامنے آیا، اردو پوائنٹ پہ انہوں نے انٹرویو بھی دیا. جس دن جنازہ تھا اسی دن کو انہوں نے فرمایا کہ میرا بھتیجا ٹھیک ٹھاک تھا، بالکل صحیح سلامت تھا. انہوں نے گارڈ سے گن لی ہے چیک کرنے کے لیے، تو دیکھ رہے تھے تو اچانک گولی چل گئی. تو اچانک گولی چلی، انہوں نے خود اپنے آپ کو وہ ٹارگٹ نہیں کیا ہے. تو جب اگر انہوں نے اچانک گولی چلی ہے تو پھر اچانک موت شہداء کی جو قسمیں ہیں، پیٹ کی بیماری سے مر گیا شہید ہے، اور اسی طرح تعاون کی بیماری میں مر گیا مریض شہید ہے، اور اچانک موت بھی شہادت کی قسم میں سے ایک قسم ہے. تو ان کی موت بھی اچانک ہوئی، مغفرت فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے. مولانا طارق جمیل صاحب اس امت کے یقین کریں قیمتی اثاثہ ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنا سکھایا ہے، اور ہمیشہ لوگوں کو اس چیز کا درس دیا ہے، لوگوں آخرت کے بارے میں آخرت قائم ہونی ہے، اس سے پہلے تیاری کر لو یہاں دنیا میں، اور لوگوں کو معاشرت سکھائی ہے، اور لوگوں کو بتایا ہے بیویوں کے کیا حقوق ہیں، اور بیویوں کو بتایا ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں، بچوں کو بتایا ہے والدین کے کیا حقوق ہیں، بھائیوں کو بتایا ہے کہ بھائی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کو بتایا ہے والدین کے کیا حقوق ہیں. معاشرت سکھائی آ کے لوگوں کو. مولانا نے ہمیشہ امت کو ایک بنانے کی، ایک پلیٹ فارم پر لانے کی محنت کوشش کی ہے، اور مولانا نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑنے کی محنت کی ہے. ایسے شرابی شراب نوشی سے توبہ کی ہے مولانا کے بیانوں کو سن کر، کتنے زانیوں نے زنا سے توبہ کی مولانا کی دعوت کو سن کر، اور کتنے لوگ توبہ طائب ہوئے، کتنی اولاد والدین کی فرما بردار بن گئی، کتنی بیویاں شوہروں کی تابعدار بن گئی، اور کتنے شوہروں نے بیگمات کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانوں کو سن کر. کتنا بڑا امت کا ایک طبقہ ہے جنہوں نے توبہ کی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو سن کر. اب ایک بندے نے ساری عمر اپنے آپ کو دین میں کھپایا ہے، ساری عمر اپنی اسی چیز میں لگا دی کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائیں، اور معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں، معاشرے سے جہالت ختم ہو جائے. اب ان کا ایک بیٹا فوت ہوا ہے، ایک بیٹا ان کا دنیا سے گیا ہے، تو کیسے طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر برپا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی اس نے خودکشی کی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی اب مولانا صاحب کا بیان آ گیا، پشاور سے کسی بندے نے ان کو وہ کال کی ہے، اتنے لاکھ درود شریف پڑھا ہے. بھائی عقل کے اندر بات آنے والی نہیں ہے. دیکھو دین کو دین کو عقل کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں پرکھیں گے. آتے تھے کہ اگر دین کو عقل کی بنیاد پر پرکھا جائے تو موضوع کو مسا اوپر کی بجائے نیچے سے مسا کرنا چاہیے، کیونکہ گندگی تو نیچے سے لگتی ہے. تو دین کو کہا ہم عقل کی بنیاد پر نہیں پرکھیں گے، نہ ہی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اس کے اوپر، بلکہ جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، وہ حق ہے، سچ ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر بغیر کسی چو چرا کے عمل کریں گے. تو اگر یہ بندہ درود شریف پڑھتا بھی ہے 1,00,000 مرتبہ روزانہ، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے رمضان کے اندر ایک روز کے اندر 3 ختم کر لیتے تھے؟ وہ اپنے چاہنے والوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے چند لمحے کے لیے؟ کیا وہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، سوتے نہیں تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نوافل نہیں ادا کرتے تھے؟ تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. تو ان کے اوقات کے اندر اللہ نے برکت دے دی تھی. آج بھی کچھ ایسے احباب ہیں، آج بھی کچھ ایسے اللہ والے ہیں جن کی اوقات کے اندر اللہ نے بے پناہ برکات عطا فرما دی ہیں. پچھلے دنوں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے ساتھ تھے، تو وہ فرمانے لگے، انہوں نے کچھ بات کہی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک دوست نے کہا تھا جو تقریباً روزانہ 75,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے.
75,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے، تو کیا ہم اس کو بھی کہہ دیں گے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ جو بندہ کہہ رہا ہے؟ تو ایسی باتیں جو ہے نا، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو دین بیزار ہوتے ہیں، اور وہی لوگ کرتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر دیندار طبقہ بھی ایسی باتیں کرے گا، ان پروپوگنڈوں کے اندر ملوث ہو جائے گا، تو پھر باقیوں سے کیا گلا شکوہ؟ پھر لبرل اور سیکولر قسم کے لوگوں سے جو دین بیزار ہیں ان سے کیا شکوہ گلا کہ جب دیندار بھی اسی پہ ملوث ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے آگے اس کو شیئر کرے، آگے لوگوں میں پھیلا دے۔ تو کوئی بھی بات ہو اس کی تحقیق کریں، اس کو دیکھیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو آپ مولانا کے احسانات کو سامنے رکھیں، ان کے اوپر جو ہے درگزر کا معاملہ فرمائیں کریں۔ اس وقت ان کو دلاسے کی ضرورت ہے، اس وقت ان کو جو ہے ہم دلاسا دیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے خلاف پروپیگنڈے کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے جو ہے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، ان کو مزید تکلیف پہنچائے۔ تو خدا را اس سے ہم باز آئیں۔ کچھ جو ہے کیسی بے حسی ہے، دیکھو نا، مولانا عاصم جمیل کی شہادت ہے یا عاصم جمیل کی جو ہے موت واقعہ ہو گئی، تو معاشرہ کیسا بے حس ہے، کیسے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ان اعمال سے بچائیں جن اعمال سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔